آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے شخص کا جس کے متعلق قرآن میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جبکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غمگین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورہ نازل فرمائی۔ جی ہاں، ایک ایسے شخص کا ذکر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں بہت غم پہنچائے۔ نہ صرف اس نے بلکہ اس کی بیوی نے بھی اس کا بہت ساتھ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غمگین کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قہر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نازل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچا کی زندگی نے بہت الگ موڑ لیا۔ ایک طرف تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حق، ہمت اور وفاداری کا راستہ اپنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے عزیز چچا بنے، اور دوسری طرف تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب، جو ضد، حسد اور دشمنی کے پیچھے اندھیروں میں اترتا چلا گیا اور بنا ابو لہب۔ نبوت سے پہلے دونوں چچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب بہت خوش ہوا اور اس نے اس غلام کو بھی آزاد کر دیا جو اس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا پیغام لے کر آیا تھا۔ نبوت سے پہلے ان کے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کا نکاح حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ ابو لہب اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے پورے عرب میں جانا جاتا تھا۔ اس کے پاس محفل میں بات کرنے کا عجیب ہنر تھا، وہ لوگوں کو اپنی بات سے قائل کر لیتا تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ روشن اور سرخ رنگ کا تھا، اس لیے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آگ پالنے والا یا شعلہ پالنے والا۔ لیکن اس کے باہر کی ظاہری روشنی اس کے اندر کا اندھیرا نہیں چھپا سکی۔ وہ بہت امیر تھا اور اس میں امیری کا دکھاوا کرنے کی عجیب عادت اور شوق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس کئی 100 کلو سونا تھا اور وہ مکہ کی سیاست کا بھی ایک اہم رکن تھا۔ ابو لہب نے ابو سفیان کی بہن ام جمیل سے نکاح کیا اور ان کی شادی نے ان دونوں گھرانوں کو اور طاقت دی۔ کہا جاتا ہے کہ ام جمیل اپنی ذہانت اور خوبصورتی کی وجہ سے پورے مکہ میں جانی جاتی تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا تو عرب کے سردار اس سے بہت پریشان ہوئے، کیونکہ مکہ میں پورے عرب سے لوگ بتوں کی پوجا کرنے آیا کرتے تھے اور اس سے مکہ کے سرداروں کا کاروبار چلتا تھا۔ اب چونکہ اسلام لانے سے لوگوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور بہت کم تعداد میں لوگ مکہ آنے لگے، جس سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کا کاروبار خراب ہونے لگا اور ان کا اثر و رسوخ برباد ہونے لگا، تو یہ بات ان سرداروں سے ہضم نہ ہو سکی۔ اور دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ اسلام آنے سے امیر اور غریب کا فرق ختم ہو رہا تھا، اور یہ بات ان عرب سرداروں کو قطعاً منظور نہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے مقام پر تمام مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو ابو لہب نے چیخنا شروع کر دیا کہ کیا تم نے اس بات کے لیے ہم سب کو جمع کیا؟
اور اس دن سے ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن بن گیا اور اس دشمنی کو کھل کے ظاہر بھی کر دیا۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ لوگ اپنے خاندان اور قبیلے کے کسی شخص کی مخالفت نہیں کرتے تھے، چاہے بات کوئی بھی ہو، مگر ابو لہب نے عرب کا یہ قانون بھی توڑ دیا اور اپنے ہی قبیلے بلکہ اپنے ہی بھتیجے کے جانی دشمن بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دین کی دعوت کے لیے نکلتے تو ابو لہب ان کا چھپ کر پیچھا کرتا اور جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے اور دعوت دیتے ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا۔ مکہ کے باہر سے آنے والے لوگوں کو منع کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملے، کہ نعوذ باللہ وہ ایک جادوگر ہے یا پاگل ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر کانٹے لگائے اور راستے میں پتھر پھینکے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ ابو لہب کی بیوی شاعرہ تھی، مگر افسوس اس کا یہ علم بھی اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہی بولتا تھا۔ اس نے مکہ کی عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنا شروع کی اور عرب کی عورتوں سے کہا کہ جو مسلمین کی عورتیں ہیں ان سے مت ملو اور انہیں اپنی محفل میں مت بٹھاؤ، اور ابو لہب اپنے غلاموں پر دباؤ ڈالتا تھا کہ اسلام قبول نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کو قید میں ڈال دیتا تھا تاکہ باقی سب ڈر جائیں۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ، جن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے ہوا تھا، ان کی طلاق کروا دی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر دی کہ اے اللہ اس کو تباہ فرما، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سورہ میں نازل ہوا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہب اور اس کی بیوی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ غزوہ بدر میں ابو لہب کفار کی طرف سے جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ کفار ہار گئے ہیں اور مکہ کے بہت بڑے بڑے سردار مارے جا چکے ہیں تو وہ بہت غمگین ہوا اور اس کے بعد وہ اکیلا رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اسے ایک عجیب بیماری لگ گئی تھی جس سے اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا تھا اور عجیب بدبو کرنے لگا۔ لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اس کے بچوں نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا، اور جب وہ مرا تو اس کی لاش اٹھانے کے لیے اس کی اولاد تک نہیں آئی، اور اس کی لاش کئی دن ایسے ہی پڑی رہی، اور آخر میں لوگوں نے ڈنڈوں کی مدد سے اس کی لاش کو ہلایا اور پتھروں کے نیچے دفن کر دیا۔ وہ اپنی دولت اور اولاد کو اپنے بازو کہا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں بازو چھین لیے۔ آخری وقت میں نہ ہی اس کے کام اس کی دولت آ سکی اور نہ ہی اس کی اولاد۔ اس کی موت کے بعد اس کی بیوی ام جمیل کو بھی معاشرے نے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کی دولت اس کے کام نہ آ سکی۔ اس کا مہنگا ہار جس پر اسے بہت غرور تھا اس کے گلے کی رسی بن گیا۔ اس کا اتنا برا حال ہوا کہ وہ لکڑیاں اپنے گلے کے ساتھ باندھ کر اٹھا کر لاتی اور اپنی آگ جلاتی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بہت ابو لہب ہیں جو برابری اور مساوات کا نظام نہیں چاہتے۔ اگر ان کے مد مقابل کوئی غریب شخص آ جائے تو انہیں بہت برا لگتا ہے۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ دولت شہرت کچھ بھی نہیں، صرف ایمان، اخلاق اور صاف نیت، یہی وہ روشنی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے ساتھ وفا کریں، صبر کریں،
اور رحمت کی امید کبھی نہ چھوڑیں۔